رمضان 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکم رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ۔ رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان میں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد نقشبندی حاضر خدمت ہے اور محبت و بھرا سلام آپ کو پیش کرتا ہے۔ ناظرین، آج الحمدللہ کا 17 رمضان کریم ہے، جنگ بدر کے حوالے سے الحمدللہ ہم گفتگو کریں گے اور ماشاءاللہ برکتوں والا دن ہے، عظمتوں والا دن ہے۔ اور آج ہمارے درمیان جو مہمان موجود ہیں وہ قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے اور مسجد میں نماز بھی الحمدللہ آپ پڑھاتے ہیں، نبی کے نعت خواں بھی ہیں۔ میری مراد حافظ قاری محمد نعیم طاہری صاحب۔ السلام علیکم طاہری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے طاہری صاحب؟ الحمدللہ۔ اللہ آپ کو مزید برکت ترقی عطا فرمائے۔ رمضان کریم کے خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان آپ دیکھ رہے ہیں، برکتوں والی رمضان ٹرانسمیشن ہے، عظمتوں والی ٹرانسمیشن ہے، تو کوشش کریں جتنا ہو سکے اس پیج کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ کریم سب پر برکت عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کی بڑے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ زندگی ختم ہو جائے گی مگر کیا فضیلت ختم ہوگی۔ میں آج فضیلت بھی عرض کرتا چلوں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ باقی کے جتنے ایپیسوڈ باقی ہیں، جتنے رمضان کریم ہمارے رہ گئے، میں کوشش کروں گا جتنے دن باقی ہیں اس ماہ رمضان مبارک کے، اس میں روزانہ کوئی نہ کوئی درود شریف کی فضیلت آپ کو بتاؤں۔ آج انشاءاللہ میں درود شریف کی فضیلت بتانے لگا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ قربان جائیے، سرکار پہ اتنا یعنی کہ لاکھ بار کروڑ بار قربان جائیں سرکار کی شان پہ کہ کیا فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں رہ کر مجھ پہ سب سے زیادہ درود پاک پڑھا۔ سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا وہ شخص ہے، وہ کون شخص کہلاتا ہے؟ سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو روزانہ 313 بار پڑھتا ہے درود شریف، اس کو کثرت سے درود پاک پڑھنے میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں، اپنی عادت بنائیں کہ 313 بار درود شریف آپ پڑھا کریں۔ طاہری صاحب میں گزارش کروں گا کہ قرآن پاک کی تلاوت سے آج کی اس بزم کا آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة سبحان اللہ، ان اللہ مع الصابرین، سبحان اللہ۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ قرآن کریم فرقان حمید سنا ہم نے، آج 17 رمضان کریم ہے اور میں گزارش کروں گا اللہ اپنا قاری محمد نعیم طاہری صاحب سے کہ 2 اشعار حمد باری تعالیٰ کے ہو جائیں اور پھر اس کے ساتھ ہی نعت شریف کا گلدستہ 4 اشعار کا پیش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم
ارحم لنا. تیرے در کے پیر لگاتا رہوں میں, تیرے در کے پیر لگاتا رہوں میں, سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں, سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا, یا ربنا ارحم لنا. میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم, میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم, میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم. لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں, لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا, یا ربنا ارحم لنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی نعت شریف بھی ہو جائے انشاءاللہ. دل چاہ رہا تھا کہ رمضان کے حوالے سے جس طرح چل رمضان رہا کا ہے مہینہ ہے الحمدللہ, تو اسی حوالے سے جی جی ماشاءاللہ بالکل. شکر ہے تیرا یا اللہ, تو نے بڑا احسان کیا, پھر سے ہمیں رمضان دیا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اشرائے رحمت آتا ہے, ہر چہرہ کھل جاتا ہے, بند شیطان ہو جاتا ہے, خلد کا در کھل جاتا ہے. اشرائے رحمت آتا ہے, ہر چہرہ کھل جاتا ہے, بند شیطان ہو جاتا ہے, خلد کا در کھل جاتا ہے. اپنے دلوں کو صاف کرو, سب کی خطائیں معاف کرو, ہے فرمان رسول اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. سحری و افطاری کے گھر گھر دسترخوان سجے, نور کلام الہی سے مومن کا ایمان سجے. سحری و افطاری کے گھر گھر دسترخوان سجے, نور کلام الہی سے مومن کا ایمان سجے. ہے رب کا فرمان سنو, روزہ رکھو قرآن پڑھو, اور زکوٰۃ کو کر دو ادا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. وہ کتنا خوش قسمت ہے جو یہ مہینہ پاتا ہے. اشرائے
دویم میں اب تو معاف خطا فرماتا ہے. وہ کتنا خوش قسمت ہے جو یہ مہینہ پاتا ہے. عشرہ دویم میں رب تو معاف خطا فرماتا ہے. رو کے خدا کو یاد کرو, رب سے یہ فریاد کرو, مغفرت میری فرما. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. جزاک اللہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. وقت وقفے کا, دیکھتے رہیں کرم ہے رمضان. ساتھ میرا جچتا تجھ سے, رستہ میرا سجتا تجھ سے. تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ. تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے, ایک قدم آگے. نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کمپلیکس جہمیں اویں پہجو گھر بنائण چاہیو. فاطمہ گیلیکسی جی بروقت بکنگ کھان پوءِ زہرا بلڈرز ऐं ڈیولپرز جو آسائشن سان بھرپور تجارتی ऐं رہائشی منصوبو. مین بائی پاس روڈ, انک سٹی ऐं ٹویوٹا پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برتھ کمرشل پلاٹ تے 220 فٹ کشادے روڈ سان لاڳاپيل. کاروبار لائے کشادہ شو رومز. دورے جدید جی سمورن سہولتن سان روشنی لائے فل گلاس وال ڈرائنگ رومز. نور فاطمہ بلیسنگ انٹرنیشنل طرز تے ڈیزائن تھیل 4 سائڈ کارنر اپارٹمنٹس بلڈنگ. چین, پنجن ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स. दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया. 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स. स्टैंड बाय जनरेटर. कवर्ड पार्किंग. चिल्ड्रन प्ले एरिया. जिम्नेजियम. प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां. हिते ख़ासि आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद. नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज. For booking and details, Noor Fatma Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987. فائزہ بیوٹی کریم کو ہے آپ کی خوبصورتی کا خیال, اس لیے سوشل ڈسٹنس کے اس وقت میں فائزہ بیوٹی کریم ہے آپ کے بہت ہی قریب. اس ویڈیو پر دیے گئے لنک پر کلک کریں, ہماری ویب سائٹ پر جائیں اور اپنے موبائل پر ان قریبی فارمیسیز کے بارے میں جانیں جہاں فائزہ بیوٹی کریم آپ کے لیے دستیاب ہے. تو ابھی کلک کریں اور فائزہ بیوٹی کریم پک کریں. A product by Punya Brothers. کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک کا استعمال لازمی کریں. ہاتھوں کو بار بار دھوئیں. چہرے کو چھونے سے گریز کریں. استعمال شدہ چیزوں کو سینیٹائز کریں. بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور محفوظ رہیں. A public service message by Lasifa Bread.
एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर, बुलेवर्ड मॉल के साथ। Executive Gym, wonderful swimming pool, spacious and comfortable rooms, great environment, the class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. पाकिस्तान में पहली दफा होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी का शानदार मौका। अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक। 40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए। बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022 341 3204 and 05। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुशामदीद पेश करते हैं। रमज़ान करीम की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन करम रमज़ान में आपका मेज़बान साहिबज़ादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। हमें ज्वाइन किया है मशहूर मारूफ़ आलिम दीन है जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी जुनैद रज़ा क़ाइम ख़ानी साहब। अल्लामा साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला मिजाज बख़ैर? अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत बहुत शुक्रिया, आप हैदराबाद न्यूज़ की ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो पूरे महीने ये सिलसिला चला है आपका। आमीन। बस आप लोग, आप उलमा किराम के बुज़ुर्गों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और माशाअल्लाह हैदराबाद न्यूज़ के लिए तो तमाम हवा भी दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह बरकत अता फरमाए। आमीन। हज़रत सवाल ले लेते हैं, हमारे व्यूवर्स क्या हैं। 17 रमज़ान जंग बदर का ये वाक़या ग़ालिबन 17 रमज़ान करीम को हुआ था, तो जंग बदर के कब लड़ी गई और किस सन हिजरी में, तो वजह क्या बनी इस जंग की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग बदर 2 सन हिजरी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत की और हिजरत का जो दूसरा साल था यानी 2 सन हिजरी, उसको ये जंग जो है वो इसके असबाब रोनुमा हुए और ये जंग जो है वो 17 रमज़ानुल मुबारक को लड़ी गई 2 सन हिजरी को। वजह क्या बनी? अबू सुफियान जो था वो तिजारत के लिए गया था शाम, और वहाँ मक्के के हर फ़र्द का कई लोग थे कि जिन्होंने वो माल अबू उसको सुफियान को दिया था तिजारत के लिए कि ये जाकर तिजारत करे और इससे जो तिजारत से मुनाफा हासिल होगा उस मुनाफे को मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा, यानी उससे असबाब जंग ख़रीदे जाएंगे या सामान जंग के सबब जो है वो असबाब पूरे किए जाएंगे। तो ये इस हवाले से जो है ये अबू सुफियान माल तिजारत को वहाँ पर तिजारत कर जब वापस आ रहा था तो ये सहाबा कराम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तिला दी कि ये यानी ऐसे मामलात होंगे। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जब ये माल हमारे ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल होगा तो इसको माल को जाने ना दें और अबू सुफियान को यहीं पर ही रोक लें। तो इसलिए सहाबा कराम बाहर आए। जब बाहर आए तो अबू सुफियान को इस बात का इल्म चला कि सहाबा कराम मेरा माल लूटना चाहते हैं। तो उसने जो रास्ता मदीने की तरफ आता था, एक वो रास्ता था, एक समंदरी रास्ता था, तो उसने वो रास्ता जो मदीने से होकर मक्के जाता था वो चेंज कर समंदरी रास्ता लेकर चला गया। लेकिन उससे पहले उसने मक्के एक पैगाम भिजवा दिया था अबू जहल को कि मुसलमान जो है वो तुम्हारा माल लूटना चाहते हैं और लिहाजा इनसे जो है वो अपने माल की हिफाजत करो। अबू सुफियान के काफ़िले में 50 आदमी थे। तो जब ये पैगाम भिजवाया अबू जहल को, अबू जहल वालों ने ये ऐलान काबे की छत पे खड़े होकर करवाया। तो वहाँ कुफ़ार के मक्का के अंदर ये बात रोशन हो गई और वाज़ेह हो गई कि मुसलमान हमारा माल लूटना चाहते हैं। तो कबाइल के बड़े बड़े सरदार और जंगजू लोग वो तैयार हो गए मुसलमानों से जंग लड़ने के लिए, और 950 के करीब लोग उस काफ़िले में शामिल हुए अबू जहल वाले में जंग करने के लिए। अब देखें 2 काफ़िले आ रहे हैं, बीच में मदीना है, एक काफ़िला मक्के से आ रहा है जो अबू जहल की सरबराही में लड़ने के लिए। अबू सुफियान जो है वो वापसी की तरफ सामाने तिजारत कर वापस जाना चाह रहा है। अबू सुफियान तो चेंज कर लिया रास्ता, वो तो मक्के की तरफ रवाना हो गया। अबू जहल वाले लड़ने के लिए आ रहे हैं। सहाबा इकराम के पास ना तलवार है ना ऐसी कोई सबब है, क्योंकि इनका जंग का इरादा ही नहीं था। जंग का इरादा नहीं था। तो अब इस सूरत के अंदर जो सूरत हाल अगर आप देखेंगे तो सहाबा की एक तो तैयारी नहीं,
وہ جو جنگ والی ہوتی ہے، اور ایسے اسباب ان کے پاس ہیں بھی نہیں کہ جو یہ جنگ باقاعدہ طور پر کر سکیں۔ اب وہ ابو سفیان کا قافلہ تو چلا گیا، اس کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دی کہ بھئی ابو سفیان جا چکے ہیں، لیکن دوسرا قافلہ ابو جہل کا وہ آ رہا ہے لڑائی کرنے کے لیے۔ اب صحابہ اکرام کے درمیان جو ہے وہ عجب صورتحال پیدا ہوئی کہ بھئی ہم تو آئے کسی اور کام کے لیے تھے، اور یہاں تو اب جنگ ہوگی، اور جنگ میں قتل و غارت گیری سارے کچھ ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جنگ جو ہے وہ یوں ہی تو نہیں لڑی جاتی۔ اب یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی جس کے یہ اسباب بنے۔ اب ابو جہل اپنے قافلے کو لے کر شور و غل کرتا ہوا اور یہ کہتا ہوا کہ اسلام ختم کر دیا جائے گا معاذ اللہ، اور اسلام کو ہی تیز نیز کر دیں گے، اور مسلمان جو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ان کو مدینے میں ہی آ کر جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ اب یہ اطلاع جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی تو صحابہ اکرام کھڑے ہوئے، اور ان میں سے ایک صحابی نے اعلان کیا، یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑے، کہا ایسے نہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ اس میدان جنگ میں شامل ہوں گے۔ تو یوں اس جنگ کے اسباب بنے، اور اب یہاں سے یہ جنگ کے جو ہے وہ ساری صورتحال بنی اور جنگ بندی کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال آپ نے سوال کا جواب عطا فرمایا۔ جنگ بدر کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ علامہ صاحب روشن۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک طرف صورتحال اگر پچھلی والی آپ دیکھیں کہ یہااں تیاری نہیں ہے، اور اس میں بڑے سے بڑا ذی شعور عقل مند دانش مند یہ بات کہے گا کہ یہ جنگ جو ہے وہ یک سائڈ ہے، ابو جہل والے اس کو جیت جائیں گے، دیکھے جائے بظاہر طور پر۔ لیکن اب دیکھیے جب اس صورتحال میں صحابہ اکرام جب میدان جنگ کی طرف جب آئے، اچھا یہ بدر جو ہے مدینے سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک کنویں کا نام ہے، بعض نے کہا ہے کہ ایک گاؤں کا نام ہے بدر، 80 میل دور ہے یہ۔ تو اب جب یہ وہاں پر اس بدر کے مقام پر آ گئے تو اب ابو جہل کے قافلے والوں نے پہلے سے آ کر بدر کے اندر میدان بدر میں اپنی جگہ روک لی، اور وہ جگہ روکی جہاں پانی تھا۔ اب مسلمان ایک تو جنگ کے لیے نہیں آئے، دوسرا جب میدان بدر میں اترے تو گرمی بہت، تیسرا یہ کہ پاؤں ریت میں ڈلے تو ریت اتنی گرم کہ ایک جب پاؤں نکالے تو ریت اچھلتی ہوئی دوسرے قدم پر گرے تو وہ پاؤں وہ بھی جلے۔ تو اس طرح سے ان کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، اور جہاں جب کسی مسلمان کا دل ٹوٹتا ہے تو رب کریم اس کی فریاد رسی فرماتا ہے، بے شک یہ بات، اور رب کریم جو ہے وہ اس کے دل جوئی فرماتا ہے۔ اب جب ان کے دل ٹوٹے، کیا کیا چیز نہیں تھی ان کے پاس، تو چین کی نیند بھی انہوں نے نہیں کی کیونکہ سامنے اپنی موت دیکھ رہے تھے، تو رب کریم نے فرمایا کہ یثبت بہ الاقدام، ہم نے تمہارے قدموں کو جما دیا اور ہم نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا۔ تو رب کریم نے آسمان سے پانی نازل کیا، بارش ہوئی، حالانکہ بارش کے اسباب نہیں تھے، رب جو چاہے وہ فرما سکتا ہے۔ بارش برسی تو مسلمانوں کی ریتیلی زمین ایسی جم گئی کہ ان کے لیے چلنا آسانی ہو گیا۔ انہوں نے سخت زمین لی تھی، ان کے لیے وہ زمین دلدل والی ہو گئی پریشانی کے بعد۔ انہوں نے خوب پانی پیا، وضو کا پانی اپنے لیے بچایا، اور نیند نہیں آئی تھی تو رب کریم نے فرمایا یغشکم النعاس، ہم نے تمہیں چین کے لیے نیند عطا فرمائی۔ اب جنگ میں نیند آنا یہ آسان نہیں، جبکہ تعداد کم ہو بندے کی نیند اڑ جاتی ہے، لیکن سب کو نیند آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا۔ مزید اس میں اسباب یہ ہوئے کہ رب کریم نے فرمایا انی معکم، کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، اور انکم الرجس الشیطان، جو شیطان نے تمہارے اندر غلاظت داخل کی ہے، وسوسے، تم دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہو، تو وہ بھی ہم نے تمہارے دل آپس میں ملا دیے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں دیکھیں جس کے ساتھ اللہ اس کا تو پھر کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ ہمارا توکل ختم ہو گیا علامہ صاحب، سب سے بڑی بات ہے لوگوں کو توکل ختم ہے۔ اب دیکھیں نا کیسے اسباب بنے، وہی تو، اور کس طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دل جوئی فرمائی۔ ہر مقام پر قرآن کی آیت میں رب کریم نے ان کا ساتھ یہی ارشاد فرمایا، ماشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب، وہ اپنا حضرت سواد انصاری رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے صف بندی میں ہوا، اس حوالے سے ذرا کچھ روشنی عطا فرمائیں۔ یہ انتہائی خوبصورت واقعہ ہے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کا۔ دیکھیں ایک تو جب 950 ابو جہل والے سامنے آ گئے پوری جنگی ساز و سامان کے ساتھ، ایسے میں مسلمانوں کے پاس تعداد 313 تھی، بہت کم تعداد ہے، سامنے بہت زیادہ، اور ادھر تیاری بھی نہیں ہے۔ جب سب بندی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا، ایسے وقت کے اندر کہ جہاں سب بندی ہو، تو ایسے میں کوئی بھی شخص اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں کرے گا کہ جس کو عقل انسانی تسلیم کرے۔ جب سب بندی ہوئی تو یہ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سینہ تھا، بعض میں کہا کہ شکم یعنی پیٹ جو تھا، یہ سب سے باہر نکلا ہوا تھا، یعنی آپ سب سے تھوڑے سے باہر تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی مبارک تھی، آپ نے وہ چھڑی ان کی پیٹھ پر ماری،
اور سواد سے کہا کہ اب اندر کی طرف ہو. تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اس کا قصاص چاہیے. قصاص کا مطلب مجھے اس کا بدلہ چاہیے. جی. اب دیکھیے شہنشاہ رسالت صلی اللہ سربراہ اور ایک غلام حضرت سواد یعنی حضور کا صحابی وہ عرض کرے یا رسول اللہ مجھے بدلہ چاہیے. اب صحابہ اکرام ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان، حضرت علی سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہاں ہم تو آئے لڑنے کے لیے، یہاں تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے بدلہ چاہیے اس چھڑی کا. حالانکہ ایک ہلکی سی چھڑی ماری تھی لیکن کہا یا رسول اللہ مجھے اس کا بدلہ چاہیے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دریائے کرم جوش میں تھا. آپ نے اپنا پیٹھ سے کرتا ہٹایا اور ہٹا کر فرمایا سواد اپنا بدلہ لے لو. تو جب یہ پیٹھ سے کپڑا ہٹا تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے لپٹ گئے اور حضور کی پیٹھ کو باقاعدہ چوما بوسا لیا حضور کی پیٹھ سے. تو پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں کہاں آپ سے بدلہ لوں گا، یہ تو میدان جنگ ہے اور میدان جنگ میں پتہ نہیں کون جیے اور کون نہ جیے، یعنی زندگی وفا کرے یا نہ کرے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے آخری وقت میں بھی میرا جسم آپ کے جسم سے مس ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، دیکھتے رہیں کرم ہے رمضان. ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਕ अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो. फातिमा गैलेक्सी जी बर वक्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो. मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स. दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स. नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग 4, 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम. प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां. हिते ख़ासि आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद. नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज. For booking and details, Noor Fatma Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987. फायजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फायजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब. इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फायजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है. तो अभी क्लिक करें और फायजा ब्यूटी क्रीम पिक करें. A product by Punya Brothers. कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें. हाथों को बार बार धोएं. चेहरे को छूने से गुरेज करें.
इस्तेमाल शुदा चीज़ों को सैनिटाइज करें। बिला ज़रूरत घर से बाहर न निकलें। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। A public service message by Lasifa Bread. एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर, बुलेवर्ड मॉल के साथ। Executive Gym. Wonderful swimming pool. Spacious and comfortable rooms. Great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. पाकिस्तान में पहली दफा होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी का शानदार मौका। अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक। 40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए। बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022 341 3204 and 05। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं रमज़ान करीम की खुसूस लाइव ट्रांसमिशन कर में रमज़ान में आपका मेज़बान साहिबज़ादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी हाज़िर खिदमत। करम है रमज़ान, अल्लाह का करम है जो आज रमज़ान करीम की अल्हम्दुलिल्लाह बाबरकत आप ट्रांसमिशन हैदराबाद न्यूज़ से समाअत फरमा रहे हैं। मौजूद है अल्लामा जुनैद रज़ा क़ाइम ख़ानी साहब, बहुत प्यारे अब माशाल्लाह जवाब अता फरमाते। 17 रमज़ान करीम जंग बदर। अल्लामा साहब सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अमल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना अमल फरमाया, इस हवाले से कुछ वज़ाहत फरमाएं। अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अमल को, यानी जो काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, अल्लाह ताला ने उस काम को फरमाया, ए हबीब वो काम तुमने नहीं बल्कि तुम्हारे रब ने किया। जंग बदर में जब सब बंदी हुई, सब बंदी कर दी गई, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साइड के हिस्से में तशरीफ़ ले गए, रब करीम की बारगाह में दुआ में मशगूल हुए। आपकी चादर मुबारक सर से कंधे पर आ गई और अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद फरमाएगा। ऐसे में जिब्रील अमी भी हाजिर हुए। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ से फारिग होकर अपने एक रेत की मुट्ठी उठाई और वो रेत की मुट्ठी काफिरों की तरफ फेंकी। अब देखें अली भाई, ज़रूरी नहीं कि हर काफिर का मुँह हुज़ूर की तरफ हो। भाई जंग का मैदान है, कोई काफिर सफ़ों में होगा तो कोई अपने खेमों में होगा, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो रेत की मुट्ठी उठाकर फेंकी कुफ़ार की तरफ, जो आपके हाथ में जो थी रेत कंकरियाँ, तो वो उस रेत के ज़र्रात हर काफिर की आँख में जाकर गिरे। अब रेत उठाई हुज़ूर ने, लहराई हुज़ूर ने, फेंकी हुज़ूर ने। कुरान ने बयान किया, वमा रमैता, वो रेत आपने नहीं फेंकी। मौला कब? इज़ रमैता, जब फेंकी है। मौला जब हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेत की मुट्ठी नहीं फेंकी तो फिर वो रेत किसने फेंकी है? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वलाकिन्नल्लाह रमा, हबीब वो तेरे रब ने रेत की मुट्ठी फेंकी है। अब देखिए ना, हुजूर के अमल को अल्लाह ताला अपना अमल इरशाद फरमाता है। इसी तरह सहाबा इकराम ने मैदान जंग में जो कत्ल किया उन लोगों को, कुफ़ार को, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वलम तक़्तुलूहुम, कि वो तुमने कत्ल नहीं किया, वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, बल्कि उनको तो अल्लाह तबारक व तआला ने कत्ल किया है। यानी हुजूर के अमल को रब करीम अपना अमल इरशाद फरमाता है। क्या बात है। अच्छा लामा साहब, एक सवाल और था कि शैतान का अमल क्या था जंग बदर में? इसका भी एक अमल जो था ना, वो काबिले देखने से ताल्लुक़ और सुनने और पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। हाँ, जब कुफ़ार ने जब आपस में मीटिंग की ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ दारुन नदवा में बैठकर कि हुजूर के लिए क्या किया जाए, ये तो दिन ब दिन इस्लाम फैलता चला जा रहा है, तो किसी ने कहा कि इनको कत्ल कर दिया जाए, किसी ने कहा कि इनको मुल्क बदर कर दें, और किसी ने कहा कि इनको कैद कर दें। तो इस पर शैतान सराका बिन मालिक की शक्ल में आया उस मीटिंग में, बाकायदा इंसानी रूप में आकर बैठा, और बैठकर उसने, अबू जहल ने कहा कि हुजूर को कत्ल कर दिया जाए माज़अल्लाह। इस राय को शैतान ने बड़ा पसंद किया, कहा हाँ ये सही है कि एक एक शख्स जंग का लिया जाए जो जंग की महारत रखता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो कत्ल
کر دیا جائے۔ تو اب سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان آیا۔ اب جب میدان بدر میں جب یہ سلسلہ ہوا، وہاں پر کفار اور یہاں مسلمان، تو وہ شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں دوبارہ آیا، ایک جھنڈا لیے، اور آ کر ان کو کفار کو اکسانے لگا کہ چلو آگے بڑھو لڑنے کے لیے۔ اب جب جنگ بندی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فرشتے آسمان سے نازل فرمائے۔ تو جب فرشتے اترے، اب یہ شیطان تھا، اس نے وہ فرشتے اترتے ہوئے دیکھ لیے۔ اب وہ کفار نے تو نہیں دیکھے، شیطان نے دیکھے۔ تو قرآن کیا ہے، سورہ انفال میں رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے کہا انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، کیونکہ شیطان کو پتا تھا کہ اب فرشتے اترے ہیں تو اب مار پڑے گی چاروں طرف سے اور اب بچنے کے چانس نہیں ہے۔ تو شیطان بھاگنے لگا، سراقہ بن مالک کی شکل میں تھا، تو کسی کافر نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، یہ کہہ کر وہاں سے فرار ہو گیا، اور پھر اس کے بعد میدان جنگ کا سلسلہ ہوا۔ اچھا علامہ صاحب، میں یہ یاد کروں کہ جنگ بدر سے اہل اسلام کو کیا پیغام ملتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اس واقعات سے ہمیں جو ہے وہ کیا پیغام ملا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہمیشہ نظر ہے نا اسباب پر نہیں بلکہ خالق کے اسباب پر رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے تو ہم سب کچھ کر لیں گے، نہیں، رب کریم کی ذات پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ جن لوگوں نے یہ سوچا کہ ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے، فلاں ہے، چنی ہے، چنا ہے، آخر وہ ایک جراثیم کرونا وائرس کے سامنے دیکھے نا اپنے گھٹنے ٹیک ہی گئے نا، کچھ بھی نہ کر سکے۔ تو اب اگر اسباب پر ہو تو پھر یہ کہا جائے کہ نہیں اسباب ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ رب کی جب مدد آ جائے تو اس کو دیکھا جائے۔ جیسے مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح مدد فرمائی اور انہیں باقاعدہ فتح سے ہمکنار فرمایا۔ تو اسی طرح میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس جنگ بدر سے یہ ہمیں ایک سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ مشکلات پہلے آتی ہیں اور انعامات اللہ تعالیٰ اس کے بعد عطا فرماتا ہے، اور اسی حصے کو قرآن نے بیان کیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دشواری کے بعد آسانی ہے۔ ہم تھوڑی سی دشواری پر ہی اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، ہم لڑ بھیڑ جاتے ہیں۔ جیسے میاں بیوی ہے، اس کی اگر بیوی اس کی شوہر کی اگر آمدنی کم ہے تو گھر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے کہ جناب یہ کیا۔ دیکھیں اسباب رب کریم بناتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ پہلے آپ کو اسر اٹھانا پڑے گا، دشواری، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مال غنیمت عطا فرمائے گا۔ تو یہی جنگ بدر سے ملا ایک سبق کہ صحابہ اکرام کم تھے لیکن ثابت قدم رہے مشکلات پر، اور جب ثابت قدم رہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مال غنیمت بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ علامہ صاحب، اور کوئی اس حوالے سے آپ کوئی بات عطا فرمانا چاہیں؟ میں یہی بھی اس کے ساتھ ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں اس پورے جنگ بدر کے اس پورے معاملات کو، بدری صحابہ اکرام علیہ رضوان کا پھر مقام کیا تھا؟ ایک تو یہ ہے کہ جنگ بدر ہوئی، اسباب جنگ بنے، سارے معاملات ہوئے، فتح بھی ملی۔ اس کے بعد اس میں جو لوگ شامل تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا جزا عطا فرمائی؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا اب کوئی عمل ان کو جو ہے وہ تکلیف نہ دے گا، صحابہ اکرام کا۔ اور حضرت حاتم بن ابی بلتا آپ سے ایک وہاں پر مسنگ ہوئی کہ آپ نے جب فتح مکہ کے وقت ایک جو خط جو تھا وہ ایک عورت کو بھیج دیا تھا ابو سفیان کی طرف کہ مسلمان جنگ کی تیاری میں مشغول ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر یہ بات سب سے چھپائی تھی کہ جنگ کی تیاری کے متعلق کسی کو ارشاد نہیں فرمایا تھا، صرف یہ فرمایا تھا کہ جنگ کی تیاری کریں۔ لیکن حاتم بن ابی بلتا کا جو خط تھا یہ بظاہر طور پر اس بات کا اعلان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں، لیکن پھر وہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ اس عورت سے لے کر آئیں، جو عورت مکے کی طرف گئی تھی۔ وہ عورت اسی مقام پر ملی روضۃ الخاک پر، اور حضرت علی نے اسے وہ خط لے کر واپس آئے، اور وہ خط اسی طرح اس پر تحریر تھی کہ مسلمان جنگ کی تیاری میں مشغول ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خط آیا تو حضرت عمر نے ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں ان کی گردن اڑا دوں، کیونکہ آپ کے فیصلے کے خلاف یہ خط لکھا گیا۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا بخاری شریف کے اندر بھی ہے کہ اے عمر، حاتم بن ابی بلتا جنگ بدر کے صحابہ میں سے ہیں، اور بدر کے صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد جو یہ عمل کریں اس پر ان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔
تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ ہاں واقعتاً کہ رب کریم نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا ہے. تو اسلام نے بہت بڑی جو ہے وہ نعمت عطا فرمائی ہے صحابہ کرام کو, اور اس طرح سے یہ پہلی جنگ بدر ہوئی, اور اس کے بعد ساری کی ساری جنگوں کا جو ہے وہ سلسلہ بنا. اس میں مال غنیمت کے متعلق بھی سورہ انفال میں اللہ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ ورسول, سوال کرتے ہیں مال کے بارے میں, آپ فرمائیے مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے. تو اس کی مال کی تقسیم کاری بھی جو ملی تو وہ بھی پتہ چلی کہ کس کس طرح مال جو ہے وہ تقسیم کیا جائے. یہ ساری چیزیں جنگ بدر کے حوالے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. جزاک اللہ. ناظرین وقت ہوا ایک وقفے کا, ملتے ہیں وقفے کے بعد, دیکھتے رہیں کرم ہی رمضان. ساتھ میرا جچتا تجھ سے, رستہ میرا سجتا تجھ سے, تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ, تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਕ अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो. फातिमा गैलेक्सी जी बरवक़्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो. मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स. दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स. नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिज़ाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग. 4, 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम. प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां. हिते ख़ासि आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद. नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज. बुकिंग एंड डिटेल्स नूर फातिमा ब्लेसिंग ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स. फोन नंबर 0317 388 986 या 0317 388 987. फायजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फायजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब. इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फायजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है. तो अभी क्लिक करें और फायजा ब्यूटी क्रीम पिक करें. A product by Punya Brothers. कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें. हाथों को बार बार धोएं. चेहरे को छूने से गुरेज करें. इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें. बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें. तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें. A public service message by Lasifa Bread. एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर, बुलेवर्ड मॉल के साथ. Executive Gym. Wonderful swimming pool. Spacious and comfortable rooms. Great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad.
पाकिस्तान में पहली दफा होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी का शानदार मौका। अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक। 40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए। बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022 341 3204 and 05. वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। रमज़ान करीम की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन करम है रमज़ान में आपका मेज़बान साहिब हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी हाजिर खिदमत है। मौजूद अल्लामा जुनैद रज़ा क़ाइम ख़ानी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। उससे कबल इंशाअल्लाह हम कलाम लेते हैं, फिर अल्लामा साहब की तरफ आएँगे, दुरूद पाक की फजीलत पूछते हैं। दरे नबी पर ये उम्र बीते हो हम पे लुत्फ़े दवा में सा मदीने वाले कहे मकामी हो उनके दर पर क़याम ऐसा। और मुझी को देखो वो बेतलब ही नवाज़ते जा रहे हैं पैगम, न कोई मेरा अमल है ऐसा, न कोई मेरा है काम ऐसा। दर नबी पर बिलाल तुझे पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। बिलाल तुझे पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। और नसीब हो तो नसीब ऐसा गुलाम हो तो बिलाल जैसा, क्योंकि दर नबी पर ये उम्र बीते हो हम पे लुत्फ़े दवाम ऐसा। और नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया और रसूल ये बोले, नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। मैं खालिद अपने नबी पे कुर्बान है जिनका खुल्क़े अजीम कुरआन है, रोशनी जिसे कि दो जहां में नहीं है मांगे तमाम ऐसा है। रोशनी जिसे कि दो जगह में कहीं है मांगे तमाम ऐसा। अल्लाह दुरूद पाक के हवाले से कुछ इरशाद फरमाएं। दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए और ज़िक्रुल्लाह ज़िक्र इलाही की भी कसरत करें। और जंग बदर की असल जो वजह जो रब करीम ने भी इरशाद फरमाई वो यही थी कि सहाबाए किराम के पास तलवारें नहीं थी, लेकिन वो लोग ज़िक्र इलाही कसरत से करने वाले थे। तो जितने भी देखने वाले हैं सभी दुरूद पाक पढ़ें, ज़िक्र इलाही करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला अलैहि मर्रतन, कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 बार रहमत नाजिल फरमाता है। तो यूँ भी और इसके अलावा कई और दुरूद पाक की मुख्तलिफ़ फ़ज़ाइल हैं कि जो दिन भर में 50 बार दुरूद पाक पढ़े हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और क़यामत के दिन में उससे
اپنے حوض کوثر سے سیراب کروں گا، یا یہ بھی فرمایا کہ میں اس میں مصافحہ فرماؤں گا، تو ممکن ہو تو درود پاک پڑھیں، ذکر الہی سے اپنی زبان کو تر رکھیں، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب کو ہمارے ناظرین کو میسیج دینا چاہیں؟ آخری کے اندر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے جنگ بدر کے اندر جتنی بھی نعمتیں ملی صحابہ کرام کو، وہ صرف یہ ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ تمہیں کافی ہے، من اتبعک من المؤمنین، اور جو مومن تمہاری اتباع کرے اللہ اس کو بھی کافی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ تمام کے تمام دیکھنے والے سب امت مسلمہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمارا مقدر بنیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں علامہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں، آپ بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ حیدرآباد نیوز تو دیکھتے ہیں اور اس کے پیج کو بھی لائک کرتے ہیں، شیئر کریں، اس کو آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ لوگوں تک یہ پیغام دین کا پہنچے، اور درود پاک کے بڑے فضائل ہیں، کوشش کریں پورے دن میں سارے کام کرتے ہیں، آدھی گھڑی 313 مرتبہ درود پاک کے لیے بھی نکلنا ہے کہ دکھوں نے تمہیں جو گھیرا ہے درود پڑھو، اور حاضری کے مدینے تمنا ہے تو درود پڑھو، مومنو درود پڑھو اس طرح قرینے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ جو ماشاءاللہ ہمارے دوست پاکستان سے باہر بھی فارن کنٹریز میں بھی جو احباب ماشاءاللہ اس چینل کو لائک کیا ہوا ہے دیکھتے ہیں، میں سب کے لیے دعا گوں اللہ پاک پورے ورلڈ پر، پورے ملک پاکستان پر کرم خاص عطا فرمائے۔ اب وقت ہوا ہے افطار کا، ہم بھی افطار کے لیے اب جانے والے ہیں، دسترخوان سج گیا ہے، آپ کا بھی سجا ہوگا، علامہ صاحب بھی موجود ہیں۔ اب علامہ صاحب سے میں گزارش کروں کہ قبولیت کی گھڑی ہے، تو مغرب سے پہلے اصل مغرب کے جو درمیان کا وقت بتاتے ہیں، مغرب کے قریب وقت ہوتا ہے جب دسترخوان لگنے والا ہوتا ہے، تو یہ مقبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ امت مسلمہ کے لیے، عالم اسلام کے لیے اور ملک پاکستان کے لیے دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین، ہم سب کی حتمی مغفرت فرما، ہم پر اپنا خصوصی کرم فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو ترقی عطا فرما، پاکستان کو عروج عطا فرما، پاکستان سے غربت اور زوال کا خاتمہ فرما، اس میں رہنے والے بسنے والوں کو باہمی شیر و شکر کے ساتھ رہنے اور بسنے کی توفیق عطا فرما، سبز ہلالی پرچم کو بلندی عطا فرما، حیدرآباد نیوز، ان کے تمام رفقا جتنے بھی لوگ ہیں اللہ سب کو برکتوں سے مالا مال فرما، ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، حافظ محمد علی بھائی، دیگر ان کیمرہ مین، ریکارڈنگ، سارے کے سارے عملے پر اللہ اپنا خصوصی کرم فرما، سب عالم اسلام کی خیر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان صاحب حافظ محمد علی نقشبندی کو بہت سارے دعاؤں کے ساتھ میری حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کرم رمضان ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔